صفیں پہلی مکمل کرتے ہیں، چونکہ پہلی صفوں کا کوٹہ اللہ کی طرف سے اجر کا جدا ہے، اور ان کو مکمل کرنے میں طریقہ ان کا کیا ہے؟ وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِّ، اور صفوں کے درمیان خلل نہیں رہنے دیتے، صفوں کے درمیان بالکل خلل واقع نہیں ہونے دیتے۔ تو اس بنیاد پر حکم دیا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان امور کا۔ اب یہاں پر یہ سارے لفظ تو نہیں، لیکن رص صفوف کا بخاری میں بھی حکم ہے۔ بخاری شریف کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، ترجمۃ الباب ہے، باب اقبال الامام الناس عند تسویۃ الصفوف، کہ امام کا لوگوں کی طرف متوجہ ہونا، یعنی ویسے تو قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا تھا، لیکن صفوں کی نگرانی کے لیے لوگوں کی طرف متوجہ ہونا، عند تسویۃ الصفوف، صفوف کا خلل ختم کرنے کے لیے اور ان کا سیدھا ہونا، اس کی نگرانی کے لیے۔ یہاں حضرت زائدہ بن قدامہ اور دیگر راوی جو ہیں وہ چلتے چلتے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں اقیمت الصلاۃ، تکبیر ہو گئی، فاقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوجہہ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ ہماری طرف پھیرا۔ کیا قسمت تھی ان لوگوں کی کہ جنہیں چہرہ پھیر کے سرکار دیکھتے تھے، سیماب پا تھی کیا ان لوگوں کی قسمتیں، حصے میں جن کے آئیں یہ بے تاب صحبتیں۔ اقیموا صفوفکم وتراسو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے دیکھا، فرمایا صفیں سیدھی کر لو، وتراسو، جس طرح لوہا پہ آئی ہوئی دیوار ہوتی ہے یوں بن جاؤ، تراسو، کندھے سے کندھا اس طرح ملا لو کہ درمیان کے اندر کوئی معمولی خلل بھی نہ رہے، خالی جگہ تھوڑی سی بھی نہ رہے۔ تراسو تراسو تراسو، یہ ہے رص الصفوف، کہ ایسا کرو۔ اب یہ بخاری میں ہے، مثلا اگر کوئی دیکھنا چاہے رص صفوف والی احادیث، ایک نہیں کئی، مجموعی طور پر سینکڑوں ماخذ سے دکھائی جا سکتی ہیں کہ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو صیغہ امر کے ساتھ حکم دے کر، اور پھر تصریحی امر سے پہلے ترغیبی طور پر مختلف مقامات پر، یہ اتنا اہم مسئلہ تھا، فرمایا کہ یہاں جب اختلاف ہوگا یا اس پہ عمل نہیں ہوگا تو بات صرف نماز تک نہیں رکے گی، امت کی قسمت پہ جا کے ضرب لگے گی۔ اس واسطے یہاں تبدیلی نہ ہونے دینا۔ صفوفکم وتراسو، تراسو، اب یہاں پر تراسو کا معنی بھی میں بتانے کے لیے، یہ فتح الباری شرح بخاری میں انہوں نے لکھا ہے، اسی حدیث کے تحت جلد نمبر 3 ہے، جز 2 ہے، اس کے لحاظ سے جلد 3 میں یہ بتایا صفحہ نمبر 265 پر، تراسو تراسو اے تلاسقو بغیر خلل، بغیر خلل اصل میں تفاعل ہے اور ایک تا گرا ہوا ہے، یعنی اصل معنی بنتا ہے تتلاسقو، تتلاسقو امر، اور ایک تا کما فی قانون جا کھی والی، ایک تا گر گیا ہے تو اب ہے تلاسقو۔ تو یہ جو لام، صاد اور قاف، یہ 3 حرف جس لفظ میں آتے ہیں اس میں آپس میں جائنٹ ہونے کا معنی پایا جاتا ہے۔ لاسقہ، یہ جو ٹیپ ہوتی ہے، لسقہ، یہ جو بڑی ٹیپ جس سے وہ بڑے بڑے کاٹن جو ہیں وہ
جوڑتے ہیں، ان پہ لگاتے ہیں۔ تو یہ اب جدید عربی میں بھی اس طرح اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تراسو، یعنی اتنا قریب کندھا رکھو کندھے کے کہ لگے کہ آپس میں چمٹے ہوئے ہیں، کندھا کندھے سے جوائنٹ ہو گیا ہے، چمٹے ہوئے ہیں۔ یہ حکم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں صحابہ، یوں صف بناؤ جیسے فرشتے بناتے ہیں۔ اور فرشتے رس سے صفوف ہے وہاں پر، اور حکم دیا۔ پھر یہ بخاری میں جو حدیث کا وہ حصہ تو موجود نہیں، لیکن تراسو والا فرمایا امام کی یہ ڈیوٹی ہے، امام ایسا کروائے۔ اب سرکار امام کو کہہ رہے ہیں، امام بخاری اس کا یہ ترجمہ الباب بیان کر رہے ہیں، اور آگے یہ حکم واضح طور پر دیا اقیموا صفوفکم وتراسو فإنی اراکم من وراء ظہری۔ یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری یوں صفوں کو کوئی دیکھ نہیں رہا، میں دیکھتا رہوں گا۔ جب بھی قیامت تک بناؤ گے تو میری آنکھوں کے سامنے رہو گے۔ یعنی کسی کارکن کو بھی یہ انتظار ہے کہ میرا قائد مجھے دیکھے، جو حکم دیا تھا کہ میں ویسے ہی کر رہا ہوں، خوشی ہے۔ تو امتی کو کس قدر یہ پسند ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھیں کہ جیسے فرمایا تھا میں ویسے ہی کر رہا ہوں۔ تو سرکار نے تراسو فرما کے فرمایا فإنی اراکم من وراء ظہری، میں تو پشت کے پیچھے بھی دیکھتا رہوں گا۔ تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث آپ کے سامنے ابھی میں اختصار سے پیش کر رہا ہوں، کل تفصیلات ان کی سامنے آئیں گی۔ اب صرف ٹیکسٹ ایک دو حدیثوں کا اس لحاظ سے بھی بتا دوں کہ اس کے فوائد اور وعید، زیادہ تر وعید کی تفصیل کل میں ہوگی، کل کے درس کے اندر۔ یہ معجم کبیر طبرانی 11ویں جلد اس کی جو ہے، اس کے اندر ایک حدیث اس جلد میں 2 بار ذکر کی ہے امام طبرانی نے، 11184 نمبر پر اور 11214 نمبر پر۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اب دیکھو کس کا کس سے ٹکراؤ لازم آ رہا۔ یعنی آج صف میں جگہ خالی ہو صرف ایک بندے کی، اور اگر پچھلا نہیں کھڑا ہوتا کہ حضرت صدر محترم نے فرما دیا ہے گناہ ہوگا آگے خالی جگہ پہ، اسے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کیا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من نظر الی فرجۃ صف، جس نے دیکھا نماز با جماعت کی صف کے اندر خالی جگہ کو، یعنی اتفاقاً جس طرح کہیں لوگ کھڑے ہو رہے ہیں جلدی سے جگہ خالی رہ گئی ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کا وضو ٹوٹ گیا وہ چلا گیا ہے، یعنی بائی چانس، یہ نہیں کہ سارے متفق ہو گئے خالی رکھنے پر، یہ تو آفت ہی بہت بڑی ہے۔ بائی چانس خالی ہو گئی ہے، اور اس پر کیا ہوا؟ فرمایا اب اس پر کیا لازم ہے؟ فَلْيَسْتُرْهَا بِنَفْسِهِ، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرا امتی ہے تو اس خالی جگہ کو اپنے بدن سے بھر دے، اس جگہ خود کھڑا ہو جائے۔ جس نے خالی جگہ دیکھی، یعنی دیکھو کون کس سے ٹکراؤ کر رہا ہے۔ امتی خالی جگہ دیکھے تو سرکار فرماتے ہیں وہ اس جگہ کھڑا ہو، آگے نہ بڑھے، آگے نہ بڑھے، وہیں کھڑا ہو۔ کہاں یہ کہ بائی چانس خالی جگہ ہے، اور کہاں یہ کہ اس نے بھی جا کر آگے اور خالی چھوڑ کے نہیں کھڑا ہونا، بلکہ بھری ہوئی صف میں کھڑا ہونا ہے۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں یہاں خالی چھوڑ کے نہ جائے، اپنا آپ جو ہے فَلْيَسْتُرْهَا بِنَفْسِهِ، وہ اپنے آپ سے اس خالی جگہ کو بھر دے۔
رکوع میں نے ڈھانپ دے، فَإِن لَّمْ يَفْعَلْ